أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے درجے ہیں، بخشش ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ کس کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ کس پہ رحمت ہو رہی ہے؟ کس کو مغفرت ہو رہی ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو، ان خواتین، ان لڑکیاں، وہ لڑکے، وہ مرد جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے اور وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور اس میں مصروف، خود بھی عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہے، مغفرت حاصل ہے، رحمت حاصل ہے، اللہ ان کی کوتاہیوں، غلطیوں، سستیوں کو معاف کر دے گا بنسبت ان لوگوں کے جو صرف مسلمان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف نماز روزہ اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچا رہے، نہ خود عمل کر رہے ہیں نہ آگے پہنچا رہے ہیں، کوئی محنت نہیں کر رہے اس دونوں میں، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن جو بھی محنت کرے گا، اپنی زندگی کو وقف کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں نا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو اب جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا اور ہم معلوم کر لیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہم سوچیں گے کہ اس پیدائش سے ہم کتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی مغفرت حاصل کریں اور رحمتیں حاصل کریں۔ تو اللہ کے پھر منشا کو، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کیسے معلوم ہوگی؟ وہ وقت کے امام کے ذریعے سے اللہ اور رسول کے قرب حاصل ہوگا، اور اس کے لیے ہم اپنی زندگی خود بھی باعمل ہوں گے اور اوروں کو بھی ارد گرد کے چاروں طرف جتنی ہماری توفیق ہے، ہمت ہے، اللہ کے پیغام کے پہنچانے کے لیے اس میں ہر وقت گوشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے، بجائے اس کے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ثواب ملے گا ان کے مسلمان ہونے کا، لیکن درجے وہ درجے نہیں ہیں، زمین آسمان کے دونوں کے درجے میں فرق ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اس آیت کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کر رہا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے ان کی روح کھینچنے کے لیے، اب وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ ظالم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑی خوفناک شکل کے ہوں گے، تو ان سے قالوا فیما کنتم، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم کہاں تھے، ہم کیوں اس حالت میں، اس شکل میں تمہارے پاس آئے، خوفناک شکل میں تمہارے پاس آئے، تم کہاں تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم وہ تھے، کمزور تھے۔ تو وہ کہیں گے قالوا علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو اللہ کہیں گے کیا تم میں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، تم نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی، وہاں سے تم منتقل کیوں نہیں ہوئے، اس جگہ کو تم نے چھوڑا کیوں نہیں؟ تو پھر فرشتے کہیں گے فاولئک مأواہم جہنم، اب تم جاؤ گے اس جہنم میں، وسعت مسیرہ، جو بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے نا، مسلمان سب ہیں،
ایک عام مسلمان ہے اور ایک وہ مسلمان ہے جو جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رضا میں اور اللہ کے خود بھی اللہ کے پیغام پر، اللہ کے میسج پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود بھی عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہا ہے۔ اس کی زندگی اس میں صرف ہو رہی ہے، اس کا مال، اس کی زندگی سب اس میں، اس کی محنتیں، اس کی ہمتیں، اس کی طاقت، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے دنیاوی لحاظ سے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، تعلیم ہے، نوکریاں ہیں، بزنس ہے، وہ سب وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ وہ ایک مسلمان اور ایک وہ مسلمان جو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے باقی زندگی وہ ساری اپنی مرضی سے گزار رہا ہے۔ صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اور جو حقوق العباد کیا بھی تو وہ اپنی مرضی سے کیا۔ تو ایسے مسلمانوں کے پاس جب فرشتے آئیں گے تو ان کے اعمال کے مطابق آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کو پسند نہ آئے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارے اعمال نہ ہوئے تو ہمارے روح نکالنے والے فرشتے وہ نہیں ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار اور نیک لوگوں کے پاس آئیں گے۔ وہ انتہائی بدصورت شکل میں آئیں گے، بڑی انتہائی خوفناک، اور پھر وہ ہم سے کہیں گے کہ تم کہاں تھے؟ تمہیں کوئی پیغام پہنچانے، تمہیں کوئی پیغام نہیں ملا تھا، تم کہاں تھے؟ تم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیوں کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم کمزور تھے۔ اب یہ کیسے کمزور تھے؟ ہم مالی لحاظ سے کمزور تھے، ہمارے ارد گرد ہندو رہتے تھے، سکھ رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، ہمارے ارد گرد ماحول اچھا نہیں تھا، ہم سب نماز روزہ صرف کرتے تھے اور کچھ کرتے نہیں تھے، تو بس جو انہوں نے کیا ہم نے بھی کیا، وہ مسلمان جیسے وہ رہ رہے تھے ہم بھی رہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پیدا تمہیں اپنے لیے کیا تھا، اگر تمہیں وہاں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تھی، وہاں تمہیں مشکلات تھیں، تکلیفیں تھیں، لوگ تمہیں پریشان کرتے تھے، تو اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، تم نے کیوں نہیں وہاں سے ہجرت کی؟ دوسرا اس کا ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان گھر ہے اور اس میں سب دنیا دار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اب تمہیں اپنی زندگی میرے لیے وقف کرنی ہے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم قرآن و سنت پر عمل کرو گی۔ تو تم نے تو ان لوگوں سے تم دور کیوں نہیں ہو گئی؟ ان لوگوں کو سے تم نے اپنا دل کیوں لگایا ہوا تھا؟ تم ان سے ایک سائڈ پہ کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ ہم اللہ کے آگے اس وقت یا فرشتوں کے آگے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ یہ وجہ تھی، ہمارا ماحول ایسا تھا، ہمارے لوگ ایسے تھے، یہ کرتے تھے، ہمارے ہندو ماحول تھا، ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ہم یہاں پیدا ہوئے۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، میں نے قرآن دیا، عقل دیا، شعور دیا، اپنا محبوب دیا، اور اس نے عمل کر کے دکھایا، تم نے وہ زندگی اس کو کیوں نہیں لیا؟ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا تم نے وہ کیوں نہیں لیا؟ اگر تم نے نہیں لیا، اپنی مرضی سے تم نے زندگی گزاری، اس لیے کہ آزادی تو میں نے تمہیں دی ہوئی تھی، دنیا میں تمہیں مجبور نہیں کر، بس میں نے تمہیں راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا دیا، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں وہ نہیں لینا تھا تو زبردستی تو نہیں تھی، تو بس ٹھیک ہے، تم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اب جاؤ جہنم میں، اور جو بہت بری جگہ ہے۔ اب ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کیا جہنم میں جانے والے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ کا الا المستضعفین، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو کمزور ہیں، یعنی لوگوں نے ان کو دبا لیا، ان کو غلام بنا لیا، من الرجال، اور مرد کمزور ہے، عورتیں، بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اور وہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کرتے، یا اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس ماحول کو چھوڑتے، تو اللہ کہہ، اور نہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں۔
کیونکہ میں بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یہ بہانہ میں سے نہیں کر سکتے کہ میں کمزور تھا، میں غلام تھا، میں لوگوں کا غلام تھا، یا میں ایسی جگہ رہ رہا تھا کہ وہاں دین اسلام پر عمل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، میرے ارد گرد سب نان مسلم رہتے تھے، میرے ارد گرد سب دنیا دار رہتے تھے۔ تو اب یہ ہم ایک تو لیکن اللہ تعالیٰ میری نیت کو تو جانتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھے وہ دے رہا ہے کہ اگر تم کمزور تھے، مرد یا عورت یا بچے، اور کوئی تدبیر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیسے اس راستے سے نکلے، کیسے اللہ اور رسول کے اس پہ صراط المستقیم کو اختیار کریں، اس پہ چلیں، اللہ کی ہدایات کو لیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ مجھے نیت دیکھے گا۔ جب تک اگر میری نیت ہی خراب ہے اور میں چاہتی ہی نہیں ہوں تو میرا تو اللہ یہ بہانہ نہیں سنے گا۔ یہاں اللہ کہنا ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں، اب ہو سکتا میں یہ چھپا ہوا ہے کہ میں تو تمہاری نیتیں دیکھوں گا، میں تو تمہارے ارادے دیکھوں گا، میں تو تمہاری کوششیں دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ تم کس لحاظ سے کمزور تھے، مرد تھے یا عورتیں تھے یا بچے، کس لحاظ سے تھے، تم نے کیوں نہیں ایسا راستہ اختیار کیا، کیوں ایسی تدبیر اختیار نہ کی، تم نے کیوں ایسی کوشش نہیں اختیار کی۔ اگر تم نے کمزور تھے، عورت تھے، مرد تھے، بچے تھے، کوشش بھی کی، کوئی راستہ نہیں نکلا، تو ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہاں کیا ہے کہ ہم سب، ہماری پیدائش کا مقصد صرف اللہ ہے اور صراط المستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دیے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے صراط المستقیم، اور ایک اللہ کے مخالف راستہ جو اپنی مرضی سے ہوگا وہ ہوگا شیطان کا راستہ۔ دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی جو مجھے اللہ نے دی ہے، میری پیدائش کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو میں نے جانا نہیں، پہچانا نہیں، لیا نہیں، اور زندگی گزار دی، موت آ گئی، اور اس وقت جب میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، مسلمان ہوتے ہوئے میں قرآن و سنت کے قریب نہیں گئی، اس پہ میں نے عمل نہیں کیا، اگر عمل بھی کیا تو اپنی مرضی سے کیا، اللہ کو نہیں پہچانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر فرشتے کیسے آئیں گے؟ بہت خوفناک شکل میں آئیں گے، اور وہ ہم سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنے اوپر یہ ظلم کیوں کیا؟ اب یہ ظلم کیوں کیا، کیا ماننا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اب اگر میں اللہ کو کے رنگ میں اپنے کو نہیں رنگوں گی، میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاروں گی، تو میں اپنے پہ ظلم کر رہی ہوں۔ اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ بستر مرگ پہ نکلے گا، جب فرشتے آئیں گے۔ تو جیسے میرے اعمال ہوں گے ویسے فرشتے آئیں گے، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی کسی قسم کی کہ فرشتے ہم پہ رحم کریں یا اللہ ہم پہ رحم کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میرے لیے بنائی ہے، اور یہ دنیا میرے لیے بنائی ہے جنت کمانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، مجھے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، سوچ و فکر دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں نے اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں گزاری اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف نہیں کیا، تو میں سخت نقصان میں ہوں گی، انتہائی۔ اور وہ نقصان کیا ہے کہ میں جہنم میں ہوں گی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے اور یا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے، یہ بہانہ وہاں کوئی عذر اللہ نہیں سنے گا۔ ہو جا تو جو اور یہود و نصارہ ہیں وہ بھی تو کسی پیغمبر کی فالوور ہیں نا، وہ بھی تو، ان کو بھی تو پیغمبر آئے تھے، وہ کیوں جہنم میں جائیں، ہم کیوں جنت میں جائیں؟ یہ تو اللہ کا انصاف نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بھی پیغمبر آئے، قرآن آیا ہے، ان کے پاس بھی قرآن ہے، بول رہے اگر میں قرآن اور سنت اللہ اور رسول کو حکم نہیں مان رہی، اس پہ عمل نہیں کر رہی، تو میں یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا نہیں بلکہ ان سے نیچے درجے میں کرے گا۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہ کر دیا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا،
وہ اب ختم ہو گئے. اب ان کے کچھ بھی ہو، وہ اب تورات اور زبور پہ عمل بھی کریں تو ان کو وہ تورات اور زبور اللہ کو قبول نہیں ہے، اب صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں جو زندگی صبح سے شام تک گزار رہی ہوں، کیا وہ میں اپنی مرضی سے گزار رہی ہوں کہ میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے گزاری. کام تو دنیا کے سارے یہی ہوں گے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، صرف چینج ہوگی آپ کی نیت، آپ کی سوچ، آپ کا طریقہ کار، آپ کا اللہ اور رسول کو راضی کرنا. دنیا کے تمام کام ہوں گے لیکن آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، تو پھر ہوگا. کوئی سبب بنے گی تو فرشتے اچھی صورت میں آئیں گے، سلام کرتے ہوئے آئیں گے. اگر نہیں تو بستر مار پہ پتہ چل جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یو ہاجر فی سبیل اللہ، جس نے بھی اللہ کی طرف ہجرت کی، اللہ کو پانے کے لیے ہجرت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، تمام زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یجد فی الارض مراغمن کثیرا واسعا، تو زمین دنیا کی نعمتیں، تمام نعمتیں اس کو ملیں گی. بہت اس کو زمین میں اس کی بہت گنجائش ہوئی. یعنی اس کو اب اس کی مثال کون ہے؟ تمام صحابہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، مدینہ میں آ کے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ ایک ایک اپنے اپنے درجے پہ پہنچا، اور مال کی کمی نہیں تھی، جگہ کی کمی نہیں تھی، عزت کی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چاہتا ہے کہ اپنے کو تم کوشش کرو کہ ہر وقت اللہ کو پانے میں جد و جہد میں لگے رہو، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. یہ مت ڈرو کہ میں قرآن و سنت کو لے لوں گا تو لوگ مجھے دقیانوس کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تو 1400 سال پہلے کے وہ ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، سائنس نے ترقی کر لی ہے، اب یہ نہیں ہے، یہ دقیانوسی ملانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں. یہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تمہیں لینا ہوگا تو میں نے پیدا اپنے لیے کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر مجھے دوسری وجہ بتایا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فقط وقع اجرہ علی اللہ. اللہ کہتا ہے جس نے ہجرت کی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف اور اس کو موت آ گئی تو اس کا تمام اجر اللہ کے پاس ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا اور رحیم اور کریم ہے. اب یہاں میری زندگی کا مقصد اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف مجھے پانا ہے، مجھ سے میری ملاقات ہے. تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ تم میرے رنگ لے لو، مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، تو تم اپنی تمام توجہ اللہ اور رسول کی طرف کرو اور ان کی طرف ہجرت کرو. تو اگر تم نے کوئی نیت کر لی، اب تک زندگی گزر گئی، غلط گزری، اچھی گزری، اب نہیں، اب تمہیں پتہ چل گیا، اب ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم نے نیت کر لی کہ اب باقی زندگی ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے. کسی دنیا کے کسی کا کہنا اللہ اور رسول کے آگے نہیں مانیں گے، نہ اپنے نفس کا، نہ اپنے والدین کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ دنیا والوں کا، نہ اپنی بزنس کا، نہ اپنی نوکریوں کا، کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. صرف اللہ اور رسول کو لے کے ان کے مطابق زندگی گزاریں گے. ابھی تم نے ارادہ کیا اور موت آ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تم نے ارادہ کیا، نیت کی، وہ سارا جو تمہیں ملنے تھا وہ رہ گیا نہیں گیا، وہ سب میرے پاس ہے، میرے ذمے ہے، وہ سب میں تمہیں دوں گا. کیوں کہ میں تمہیں غفور رحیم ہوں. مجھے تو تم نے میری طرف آنے کی کوشش کی تھی لیکن تمہیں موقع نہیں ملا، تمہیں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی، تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی، تو یہ سارا اجر جتنا تھا، لیکن تم نے خلوص سے، محبت سے نیت کر لی تھی اور تم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی صراط المستقیم پر چلوں گا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا. تو اللہ کہتا ہے کہ فکر نہیں کرنا، اگر موت آ گئی تو وہ سارا اجر میرا، اگر زندہ رہے تو دنیا ہی میں تمہیں شان شوقت، تمہیں بڑھائی، اللہ اور رسول کی تمام نعمتیں، دنیا ہی میں جنت، سب کچھ تمہیں ملے. یہ ساری ذمہ داری اللہ لے رہا ہے. مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ایک لفظ کہہ رہا ہے کہ تم ہجرت کرو میری طرف.
اللہ اور رسول کی طرف ہجرت، یعنی تم اپنی مرضی چھوڑ دو، میری مرضی لے لو. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. تو اب تم اپنی مرضی چھوڑ دو، میری مرضی لے لو، اور رات دن تم میری مرضی کے مطابق تم زندگی گزارو. کسی کو مت دیکھو، میرے آگے، میرے محبوب کے آگے کسی کو مت دیکھو، بس اس کے مطابق زندگی گزارو. باقی تو اگر میں نے تمہاری زندگی ہے، تمہیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن اگر تم نے نیت کی اور تمہیں نہیں ملا تو ساری جتنی نعمتیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ سب میں آخرت میں تمہیں دوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.